बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत होनी है और कुछ दिन बाद इमरान खान साहब के केस की समाअत होगी। उनका जो जवाब है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 7 दिन की मोहलत दी कि आप अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं, उसके ऊपर क्या समाअत होगी। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब ने ये इशारा दिया कि वो तौहीन अदालत के केसेस के ऊपर, तौहीन अदालत की कार्रवाइयों के ऊपर ना तो यकीन रखते हैं और ना ही वो तौहीन अदालत के केसेस को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। उन्होंने ये इशारतन बात की है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उस पर वो कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, वो इमरान खान साहब को सजा देने को तैयार नहीं है। और ये जो तौहीन अदालत का केस है, जो इमरान खान साहब ने जज साहिबा ज़ेबा चौधरी साहिबा को मुखातिब करते हुए उनको डराया, उनको धमकाया, उनको थ्रेट किया, इसके ऊपर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और उसके बाद जो हमने सारी आपके सामने वो रखी, अदलिया की पूरी जो प्रोसीडिंग्स थी, जो अदलिया की कार्रवाई थी इमरान खान साहब के तौहीन अदालत केस के हवाले से, वो मैंने आपके सामने बड़ी डिटेल से डिस्कस की, लास्ट व्लॉग में भी की, उससे पहले भी की। तो अब अतर मिनिल्लाह साहब जी चूंकि ये फरमा चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस के हवाले से कोई सख्त मौक़िफ़ अपनाने को तैयार नहीं है। वो मेरा जो अपना एक ज़ाती एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी एक केस की समाअत के दौरान, जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक एक केस की समाअत हो रही थी, उसके दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग जो भी कहते हैं कहते रहें, जो हम पर तनकीद करते हैं करते रहें। अतर मिनिल्लाह साहब ने कहा कि अगर कोई गलत कह रहा है तो कहने दें, ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मतलब इशारतन ये बात की कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में कार्रवाई का कोई इरादा नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि फिर वो जो निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जो मुंतखब होकर, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर पार्लिमान का हिस्सा बने, अवाम के वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बने, अवाम ने उनको मुंतखब किया, पार्लिमान ने उनको मुंतखब किया और पार्लिमान के और अवाम के वोटों से वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उनको 32 सेकंड की अदालती बर्खास्त की सजा सुनाकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 5 साल के लिए। ये पाकिस्तान के कानून के और आइन के साथ मजाक नहीं था। ये पूछना चाहिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोई तौहीन अदालत तो नहीं की थी, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसी तरह निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को बगैर उनका जवाब लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब चूंकि ये जो स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए जा रहे हैं और ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, हमारी काबिल एहतराम अदलिया जो ये बात कर रही है, पहले तो जो अतर मिनिल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं कि जी वो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का इरादा नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो पिछले फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली से मुतल्लिक दिए, सियासतदानों की नाअहलियों से मुतल्लिक दिए, इसका मतलब वो गलत थे। अतर मिनिल्लाह साहब अपने आम अल्फाज में, जो वो अल्फाज में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो इस बात की सख्ती से जो है वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत के केसेस से मुतल्लिक सियासतदानों के खिलाफ जो फैसले दिए वो सरासर गलत थे। इसका मतलब वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं और इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि जो तौहीन अदालत के केसेस हैं उसमें सियासतदानों को सजा होनी चाहिए, वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं। दूसरी बात कि अब चूंकि ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, और मैंने आपको लास्ट में भी ये बात की थी कि अदलिया अगर किसी की पॉपुलैरिटी देखकर फैसला करती है तो फिर बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि अदलिया के सामने पॉपुलैरिटी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि आइन और कानून से कोई बालातर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई आइन और कानून से बालातर नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के लिए जो स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए गए हैं इंसाफ के, जस्टिस के, वो इस वक्त एक सवालिया निशान है। मेरी नज़र में नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़र में। और हम समझते हैं, हम सहाफ़ी समझते हैं कि भाई अगर कोई सहाफ़ी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तौहीन अदालत करता है, तो उसको लटका दें, उसको तौहीन अदालत केस में सजा दे दें। लेकिन अब चूंकि ये बात करना कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ वो कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते, इसका मतलब कि फिर वो
اطہر من اللہ صاحب جو ہمارے انتہائی قابل احترام جج ہیں، انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، اس کا مطلب پھر وہ اس بات سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو سزا جو ہے وہ اس بات سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی سزا دیں گے. مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ قائم ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید توہین عدالت کیس میں معاف کر دیا جائے. ان کا نوٹس جو ان کو ایشو کیا گیا، اب یہ اس تمام پروسیڈنگز کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ توہین عدالت کی کارروائی کے اوپر یقین نہیں رکھتے، کوئی عدلیہ کو جو مرضی کہتا رہے کہے، اس کا مطلب کہ سر کھلی چھوٹ دے دی جائے، عدلیہ کے اوپر تنقید کی جائے. آپ عام الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر لوگوں کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے اور لوگ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی عدلیہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، عدلیہ کا وقار مجروح کرتا ہے تو وہ کرتا رہے. پھر تو آپ کا عام الفاظ میں سادہ الفاظ میں بات کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا نا. پھر تو ایک عام آدمی یہی ایکسپیکٹ کرے گا عدلیہ سے کہ بھائی چونکہ جج صاحب جب یہ بات کریں اس کا مطلب کہ پھر ہمیں عدلیہ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے کیسز میں عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ان کو بار بار ریلیف مل رہا ہے، کبھی ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے، کبھی ان کو توہین عدالت کیس میں ریلیف مل جاتا ہے، کبھی ان کو الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کے اندر جو ان کے خلاف نااہلی ریفرنس ہے اس کے اندر ریلیف مل جاتا ہے. فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ میں وہ کیس زیر سماعت ہوگا، سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اس میں بھی اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف کچھ دہشت گردی کے مقدمات، اس کے بعد توہین مذہب کا ان کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا، تو یہ تمام مقدمات میں جب کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر یہ تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے قانون کے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں. اور یہ بات جو ہے اب یہ سرکولیٹ کرنا سٹارٹ کر چکی ہے پاکستان کی عوام کے دماغوں کے اندر، پوری پاکستانی قوم کے دماغوں کے اندر کہ بھائی عمران خان صاحب اگر لاڈلے ہیں تو پھر باقی کیوں نہیں لاڈلے. پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اب یہاں پر جی ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جی بہت زیادہ ریلیف ملا، اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے بقول اطہر من اللہ صاحب کے، تو سر پھر آپ نے نوٹس کیوں لیا؟ پھر آپ نے عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیوں ایشو کیا؟ پھر آپ کہتے ان کو بلاتے اور آپ کہتے کہ جی ٹھیک ہے بڑا پن دکھائیں اور معافی مانگیں، لیکن وہ چونکہ ان کی انا کا مسئلہ ہے، وہ اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس ڈٹائی پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں. کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک پاکستان کا اتنا پاپولر لیڈر جس کو خود عدلیہ کہہ رہی ہے کہ اس کی جی فین فالوئنگ بہت ہے، تو اس کا مطلب کہ پھر عدلیہ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ہم کسی شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے، نو ون از ابو دی لاء. اگر عدلیہ ایسا کرتی ہے تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی. پھر عمران خان صاحب چونکہ اپنی معافی جو ہے وہ مانگنے کو تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں. بھائی کیا مطلب الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں؟ آپ نے سراسر عدلیہ کی توہین کی ہے، عدلیہ کے خلاف آپ نے زہر اگلا ہے. ایک جج صاحبہ جو بڑی کمپیٹنٹ جج ہیں، زیبا چودھری صاحبہ، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جج ہے، آپ کو تو پتہ لگا وہ شاید پتہ نہیں کوئی افسر ہے. آپ کا تو یہی بیان آیا تھا نا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ جج ہیں، مجھے تو بعد میں پتہ لگا، کسی نے بتایا کہ وہ جی جج ہیں اور سیشن جج ہیں، میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا، میں تو اس بات سے لاعلم تھا. ایک پاکستان کا وزیر اعظم رہنے والا شخص اگر وہ ملکی حالات سے لاعلم ہے تو سر پھر آپ اس کی ذہنی حالت کے اوپر ترس ہی کھا سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے اس بندے کی ذہنی حالت پہ شک ہے کہ یار یہ پاکستان کا محب وطن کیسے کہلا سکتا ہے. پھر دوسری بات کہ جی سینئر صحافی اعزاز سید صاحب کا جو دعویٰ تھا اس کے اوپر بھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا. بیسیکلی یہ جو اطہر من اللہ صاحب بولے ہیں نا، یہ اس لیے بولے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کاروائی ہوئی اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرالنگز ہو رہی ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیش ٹیگز بن رہی ہیں، دورہ نظام انصاف نامنظور، پھر اطہر من اللہ صاحب کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے، تو بیسیکلی انہوں نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا. بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے تو تجزیہ کرنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ صحافیوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، بالکل تھے، بہت اچھے تعلقات ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کچھ 3 صحافیوں کی جانب سے کہ جی میری کوئی ٹیلی فونک باتیں بھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی کیمپین چلاتا ہے عدالتوں کے خلاف تو چلائے، مگر عدالتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. صحافی اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں کیا وہ درست کر رہے ہیں. اب وہ صحافیوں کی بھی بات کر رہے ہیں.
عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے. 2018 سے لے کر اب تک جو ہوتا آ رہا ہے دیکھ لیں, یہ عدالت آپ کو بھی نہیں روکے گی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحافی جو کرتے ہیں کرتے ہیں, تو سر صحافیوں نے تو پھر تنقید کرنی ہے. اس کا مطلب کہ پھر جب ایک عام آدمی کا اس عدلیہ سے اعتماد اٹھے گا تو وہ تو پھر تنقید کرے گا نا. پھر یہاں پر ایک عام آدمی کے ذہن میں جب یہ سوالات سرکولیٹ کریں گے, وہ جب بات کرے گا, پھر اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ 2018 سے لے کر اب تک جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل غلط ہو رہا ہے. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. میں تو بطور ایک جرنلسٹ کے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ 2018 سے لے کر اب تک جو ہوتا آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے. جو ہوتا آیا, جس طرح کا احتساب ہوا, میں تو اس کو احتساب نہیں کہوں گا. بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. پھر اطہر من اللہ صاحب نے جی حکومت اور پیمرا کا موقف سنے بغیر ہی عمران خان صاحب کو ARY کو جو ہے وہ بحال کر دیا, اس کی پوزیشن پر بحال کر دیا, جبکہ حکومت کا اور حکومت کا اور پیمرا کا یہ موقف تھا کہ ARY نیوز جو ہے وہ بار بار صحافتی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے بار بار صحافتی اقدار کو پامال کر رہا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, پوری پاکستانی قوم نے دیکھا, اس کو خیر کالعدم قرار دے دیا گیا. ARY جو ہے وہ اس کو بحال کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جی عمران خان صاحب کی لائیو تقاریر پر جو پابندی لگائی گئی اس کو بھی بحال کر دیا گیا. اس کو بھی بحال کر دیا گیا. عمران خان صاحب کی جو لائیو تقاریر پر پابندی لگائی گئی تھی حکومت کی جانب سے اور پیمرا کی جانب سے, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے. پھر اس کے بعد جی جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب کے, جب وہ وزیر اعظم تھے اعظم خان صاحب, ان کا نام سٹاپ لسٹ سے نکالنے کو حکم جاری کر دیا. تو عمران خان صاحب کے خلاف جی اب جو دہشت گردی کا کیس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی. اس میں بھی ان کو انصاف مل جائے گا. لیکن سر اس نظام انصاف کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور جو زبان درازی ہو رہی ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. عدلیہ کا احترام ہے, عدلیہ کا احترام رہنا چاہیے. اطہر من اللہ صاحب کو چاہیے کہ اگر انصاف کریں گے تو وہ پھر انصاف آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. کسی بندے کی شخصیت کو دیکھ کر انصاف نہیں کریں گے, کسی کی پاپولیرٹی کو, اس کی فین فالوئنگ کو دیکھ کر انصاف نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.